پیارے ساتھیوں، اسلام نے خواتین کو مال و جائیداد میں جو حق عطا کیا ہے وہ دنیا کے کسی اور نظام میں اس سے پہلے نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید نے خواتین کے حق ملکیت کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ ان کی وراثتی حقوق کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ مالک الملک کا فرمان ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر شدہ ہے۔ البتہ اسلام سے پہلے خواتین کو وراثت میں کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، لیکن قرآن نے بیٹی، ماں، بیوی اور بہن کے طور پر عورت کے مختلف حصے مقرر کیے، اور اسی طرح نکاح کے وقت عورت کو حق مہر دیا جاتا ہے جو اس کی مکمل ملکیت ہے، جو اگر کسی نے اس کی اجازت کے ساتھ بھی لیا ہے تو اس پر واپس کرنا واجب ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ اسلامی قانون کے تحت عورت کو اپنی جائیداد اور اپنی کمائی پر مکمل اختیار ہے۔ شوہر یا کسی اور کو اس کے مال میں دخل دینے کا حق نہیں ہے جب تک کہ وہ خود نہ چاہے۔ البتہ اسلام نے عورت کو اپنی جائیداد سے کاروبار کرنے یا اسے اپنی مرضی سے خرچ کرنے کا حق دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جائیداد اور تجارت کے معاملات چلائے۔ یہ تعلیمات آج کے دور میں بھی قابل عمل ہے اور معاشرتی انصاف کے قیام کا ذریعہ بن سکتی ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے۔ عورت کو مال و جائیداد میں جو مقام اسلام نے دیا ہے وہ دنیا کے کسی اور نظام میں نظر نہیں آتا۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دینی تعلیم حاصل کر کر اپنی تمام بہنوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔